بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کو سلام کرنا۔ قبیلہ مزینہ کی حضرت اغر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جریب، ایک پیمانہ جس میں 4 قفیز غلہ آتا تھا، کھجوریں دینے کا حکم دیا۔ کھجوریں ایک انصاری کے پاس تھیں، وہ انصاری دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ میں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم صبح ان کے ساتھ جاؤ اور اس انصاری سے لے کر کھجوریں ان کو دے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، صبح نماز پڑھ کر فلاں جگہ آ جانا۔ میں نماز پڑھ کر وہاں گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ ہم دونوں اس انصاری کے پاس گئے۔ راستے میں جو آدمی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھتا وہ فوراً ان کو سلام کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ لوگ پہلے سلام کر کے فضیلت میں تم سے آگے نکل گئے ہیں؟ اب آئندہ سلام میں تم سے کوئی آگے نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد ہمیں جو آدمی بھی دور سے نظر آتا ہم اس کے سلام کرنے سے پہلے اسے جلدی سے فوراً سلام کر دیتے۔ حضرت زہرہ بن حمیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا۔ جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں سلام کرتے۔ لوگ جواب میں ہمارے الفاظ سے زیادہ الفاظ میں سلام ذکر کرتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج تو لوگ اجر و ثواب میں ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آج تو لوگ ہم سے خیر میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سواری پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ السلام علیکم کہتے۔ لوگ جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج تو لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ وعظ فرمایا تو اس میں یہ فرمایا، ہر کام میں صبر کو لازم پکڑو، چاہے وہ کام تمہاری مرضی کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ صبر بہت اچھی خصلت ہے۔ اب تمہیں دنیا پسند آنے لگ گئی ہے اور اس نے اپنے دامن تمہارے سامنے پھیلا دیے ہیں اور اس نے اپنی زینت والے کپڑے پہن لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اعمال کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سلام کریں اور پھر لوگ بھی ہمیں سلام کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے اور راستے میں کوئی درخت آ جاتا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے تو پھر جب ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا، وہ میرے ساتھ بازار جاتے۔ جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ کا جس کباڑیے پر، بیچنے والے پر، جس مسکین پر، غرضے کی جس مسلمان پر گزر ہوتا اسے سلام کرتے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئے۔ میں نے کہا، آپ بازار کس لیے آتے ہیں؟ نہ تو آپ کسی بیچنے والے کے پاس رکتے ہیں اور نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ قیمت معلوم کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آئیے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے پیٹو، میرا پیٹ بڑا تھا، ہم تو سلام کی وجہ سے بازار آتے ہیں، لہذا جو ملتا جائے اسے سلام کرتے جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم تو سلام کی وجہ سے بازار آئے ہیں، اس لیے ہمیں جو ملے گا ہم اسے سلام کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی جس سے ملاقات ہوتی تھی اسے فوراً سلام کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس نے انہیں پہلے سلام کیا ہو، البتہ ایک یہودی قصدن ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ پاس پہنچے تو ایک دم باہر آ کر اس نے ان کو پہلے سلام کر لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اے یہودی، تیرا ناس ہو، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہیں اور سلام میں پہل کرتے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے السلام علیکم کو ہماری امت مسلمہ کے لیے آپس کا سلام بنایا ہے اور ہمارے ساتھ رہنے والے ذمی کافروں کے لیے اسے امن کی نشانی بنایا ہے۔ حضرت محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے، میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ راستے میں جس آدمی پر ان کا گزر ہو جاتا، چاہے وہ مسلمان ہوتا یا نصرانی، چھوٹا یا بڑا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اسے سلام علیکم ضرور کہتے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں سلام پھیلائیں۔
حضرت بشیر بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ان سے پہلے سلام نہیں کر سکتا تھا۔ سلام کا جواب دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوسرے نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرے نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیک۔ اس پر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ فلاں اور فلاں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور میں نے بھی آپ کو سلام کیا۔ آپ نے تینوں کو سلام کا جواب دیا لیکن ان دونوں کو آپ نے مجھ سے اچھا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سلام میں کوئی چیز تو چھوڑی نہیں کیونکہ تم نے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ترجمہ، اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ چونکہ تم نے سلام میں سارے ہی الفاظ کہہ دیے تھے اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب تمہارے ہی الفاظ میں دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں کچھ اور الفاظ بڑھانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام ان الفاظ پر پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت لینے کے لیے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اور اتنا آہستہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے۔ 3 دفعہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے اور حضرت سعد چپکے سے جواب دیتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا ہر سلام میرے کانوں تک پہنچا اور میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا لیکن قصداً آہستہ سے کیا تاکہ آپ سن نہ سکیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کے سلام کی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے سامنے تیل پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیل نوش فرمایا۔ کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو ملنے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں میں تشریف لاتے تو انصار کے بچے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، آپ ان کے لیے دعا فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں سلام کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور ان کو سلام کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب تو دیا لیکن آہستہ سے دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ 3 دفعہ سے زیادہ سلام نہیں کیا کرتے تھے۔ 3 دفعہ میں گھر والے اندر آنے کی اجازت دے دیتے تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسی حدیث ذکر کی۔ حضرت محمد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کے سلام کو سنا ہی نہیں، میں تو کسی گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عثمان نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا۔
کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی میں ان برے خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ جب شیطان نے میرے دل میں برے خیالات ڈالنے شروع کیے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے نجات کیسے ملے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شیطان جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان سے ہمیں نجات کیسے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے نجات تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہی واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس سے زیادہ تفصیل سے ابن سعد نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، کیا میں آپ کو حیران کن بات نہ بتاؤں؟ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں حضرات چل پڑے اور میرے پاس آئے تو مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عثمان، تمہارے بھائی عمر نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے تمہیں سلام کیا تھا لیکن تم نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا بالکل کیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ تکبر تم بنو امیہ کی پرانی خصلت ہے۔ میں نے کہا اے عمر، مجھے نہ تو تمہارے گزرنے کا پتہ چلا اور نہ تمہارے سلام کرنے کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی سوچ میں تھے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ نہ سکا کہ اس امت کی نجات کس چیز میں ہے۔ میں یہ سوچ بھی رہا تھا اور اپنی اس کوتاہی پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے گا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو یہ کلمہ اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر یہ کلمہ پیش کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے 2 دفعہ یہ کہا اے امیر المؤمنین، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تو ان سے فرمایا آپ نے اپنے بھائی سعد کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے کیا ہے، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنی بات پر قسم کھا لی اور میں نے اپنی بات پر قسم کھا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ میرے پاس سے ابھی گزرے تھے، اس وقت میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور وہ بات ایسی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میری نگاہ پر اور میرے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو وہ بات بتاؤں؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ابتدائی حصے کا تذکرہ فرمایا کہ دعا کے شروع میں اسے پڑھنا چاہیے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔
پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہ چلے جائیں، اس لیے میں نے زمین پر پاؤں زور سے مارے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ آپ نے دعا کے ابتدائی حصے کا تذکرہ فرمایا تھا، پھر دیہاتی آ گیا تھا اور آپ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کے ساتھ جو مسلمان بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ سلام بھیجنا۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے اور شہر مدائن کے ایک کنارے میں ان کی جھگی کے اندر گئے۔ اندر جا کر انہیں سلام کیا اور یہ دعائیہ کلمات کہے، حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ پھر ان دونوں نے پوچھا کہ آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ حضرت سلمان نے کہا جی ہاں۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ اس پر ان دونوں حضرات کو شک ہو گیا اور انہوں نے کہا شاید یہ وہ سلمان فارسی نہیں ہیں جنہیں ہم ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا میں ہی تمہارا وہ مطلوبہ آدمی ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی وہ ہے جو حضور کے ساتھ جنت میں چلا جائے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اور مجھے اپنے خاتمہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ملک شام میں آپ کے ایک بھائی ہیں، ہم ان کے پاس سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا انہوں نے جو ہدیہ تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے وہ کہاں ہے؟ ان دونوں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں بھیجا ہے۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ سے ڈرو اور جو امانت لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ آج تک جو بھی ان کے پاس سے میرے پاس آیا ہے وہ اپنے ساتھ ان کی طرف سے ہدیہ ضرور لایا ہے۔ ان دونوں نے کہا آپ ہم پر کوئی مقدمہ نہ بنائیں، ہمارے پاس ہر طرح کے مال و سامان ہیں، آپ ان میں سے جو چاہے لے لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارا مال یا سامان لینا نہیں چاہتا، میں تو وہ ہدیہ لینا چاہتا ہوں جو انہوں نے تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان دونوں نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں بھیجا ہے، بس ہم سے اتنا کہا تھا کہ تم لوگوں میں ایک صاحب ایسے قابل احترام رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے تنہائی میں بات کیا کرتے تھے تو کسی اور کو ان کے ساتھ نہ بلاتے تھے، جب تم دونوں ان کے پاس جاؤ تو انہیں میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے علاوہ اور کون سا ہدیہ تم دونوں سے چاہتا تھا، اور کون سا ہدیہ سلام سے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ سلام ہے۔ مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے ملتے تو جب تک انہیں سلام نہ کر لیتے اس وقت ان سے مصافحہ نہ کرتے۔ ایک آدمی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا اگر اس میں راز کی کوئی بات نہ ہوئی تو وہ حدیث میں تمہیں ضرور سنا دوں گا۔ اس آدمی نے کہا جب آپ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ضرور مصافحہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک طرف ہٹ کر عرض کیا کہ میں اس وقت جنوبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ملتے وقت ایک دوسرے کے سامنے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا تو کیا ہم ایک دوسرے سے معانقہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا تو کیا ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی مصافحہ تو ہر وقت ہونا چاہیے اور معانقہ سفر سے آنے پر ہونا چاہیے، ویسے نہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، جب کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے سامنے جھک جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس آدمی نے کہا تو کیا اس سے چمٹ جائے اور اس کا بوسہ لینے لگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ رزین کی روایت میں یہ ہے کہ چمٹنے اور بوسہ لینے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر سفر سے آیا ہو تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوشی کی وجہ سے ننگے ہی اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو کر ان کی طرف چل دیے، یعنی اوپر کا بدن ننگا تھا۔ اللہ کی قسم میں نے نہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ننگے استقبال کرتے ہوئے دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے معانقہ فرمایا اور ان کا بوسہ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے اور جب سفر سے آیا کرتے تو آپس میں معانقہ کیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات کے کسی حصے میں اپنا کوئی بھائی یاد آ جاتا تو رات گزارنی مشکل ہو جاتی اور آپ فرماتے ہاں یہ رات کتنی لمبی ہے۔ فجر کی نماز پڑھتی ہی تیزی سے اس بھائی کی طرف جاتے اور جب اس سے ملتے تو اسے گلے لگاتے اور اسے چمٹ جاتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام آئے تو عام لوگ اور وہاں کے بڑے آدمی سب ان کا استقبال کرنے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ۔ لوگوں نے کہا ابھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اترے اور ان سے معانقہ کیا، پھر اور حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔